بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں عبداللہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. پاکستان آسٹریلیا سے 62 رن سے ہارا ہے. کئی چینلز پہ کئی لوگ جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں ان باتیں کر رہے ہیں، پاکستانی کھلاڑی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور خاص کر ایک کھلاڑی ان کو زیادہ تر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی اسامہ میر اگر آج ڈیوڈ وارنر کا کیچ پکڑ لیتے تو شاید میچ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا. ہم مانتے ہیں اسامہ میر نے کیچ چھوڑ دیا، ایزی کیچ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا اور ڈیوڈ وارنر نے اس کا زبردست فائدہ اٹھایا. 160 پلس رنز کی 163 رنز انہوں نے آج بنائے، جو پاکستان کے لیے انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کی 367 رنز، ان میں ان کا بہت بڑا رول تھا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ اسامہ میر نے آج کے ڈراپ کر دیا. ہم کب تک یہ کہیں گے کہ جی اسامہ میر نے کے ڈراپ کیا؟ 2021 کی T20 ورلڈ کپ میں حسن علی نے کیچ چھوڑ دیا، 2019 کی ورلڈ کپ میں آصف علی نے کیچ چھوڑ دیا تھا، وہ بھی ڈیوڈ وارنر کا ہی تھا. 2015 کے ورلڈ کپ میں راحت علی نے کیچ چھوڑ دیا تھا. ہم کب تک اس طرح کھلاڑیوں کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے؟ حسن علی کا مجھے یاد ہے 2021 کے ورلڈ کپ میں ان سے کیچ چھوٹا T20 ورلڈ کپ میں، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ شعیب ملک ان کے پاس گئے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ان کی حوصلہ افزائی کی. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جی میں کیچ چھوڑ دوں یا کسی کو رنز بننے دوں یا میں ایسی بیٹنگ کروں جس سے ایک دوسرے کو فائدہ ہو، بلکہ ان کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی میرے پرفارمنس سے میرے ملک کو فائدہ ہو، مجھے فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے گالیاں لوگوں سے سننے کو ملے. حسن علی نے اس کے بعد کہا کہ کئی دنوں تک ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، ان کو اتنا کرٹیسائز کیا گیا تھا، ہمیں بھی دکھ ہوا تھا. حسن علی کو میتھیو بیٹ کا وہ کیچ نہیں ڈراپ کرنا چاہیے تھا. میں آ جاتا ہوں آپ اسامہ میر پہ. کیا اسامہ میر کی کوئی غلطی تھی؟ اسامہ میر نے قصدن ہی کیچ چھوڑ دیا تھا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا کپتان بابر اعظم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بابر اعظم پہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے میں بتا رہا ہوں، بابر اعظم کیا اسامہ میر سے جب کیچ چھوٹا تو کوئی کھلاڑی ان کے پاس گیا؟ ایون شاہین آفریدی ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ جی ہو گیا رہنے دو، آپ نے ایفرٹ کیا، آپ نے قصدن نہیں گرایا کیچ. بابر اعظم گئے ان کے پاس، بابر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے پاس جاتے، ان کو حوصلہ افزائی کرتے ان کی، اور ان کو کہتے کہ اس میچ کے لیے، آج کے میچ کے لیے تم میرا ٹرمپ کارڈ ہو، کیونکہ ساری نظریں آج کے میچ پہ تم پہ لگی ہے. اور رہی صحیح کسر جو تھی وہ بار بار سکرین پہ دکھا کر جو مورال تھا اسامہ میر کا، ایک تو وہ کیچ ڈراپ کرنے سے ایک دم ڈاؤن ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بار بار آپ بڑی سکرین پہ ان کی جو کیچ ڈراپ ہو رہا ہے ان سے وہ بار بار دکھا رہے ہیں، بار بار اسامہ میر کو. آپ خود اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ اس بندے پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور ہمارے کپتان کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کے پاس جاتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے. کیا کپتان نے کیچ نہیں چھوڑا؟ اسٹیون سمتھ کا انہوں نے کیچ چھوڑ دیا تو اسامہ میر کی گیند پر گو کہ اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے، اس کے اوپر میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن کیچ تو چھوٹا نا بابر اعظم سے. عبداللہ شفیق نے بھی کیچ ڈراپ کیا. تو میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ یار ہم نے شامل کیا تھا اس میچ کے لیے اسامہ میر کو، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کیچ چھوڑ دیا. کپتان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی. بہرحال فیلڈنگ میں جو ہوا سو ہوا، بالنگ ہماری بری طرح سے پیٹی. پہلے 35 اوورز تک جب اوپننگ چل رہا تھا آسٹریلیا کا مچ مارش اور ڈیوڈ وارنر، تب تک ایسا لگ رہا تھا یہ سکور 450 پلس تک جائے گا. 400 تو معمولی سی بات ہے، لیکن اس کے بعد بڑا اچھا کم بیک کیا. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی میچ ہم ہارے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ پاکستانی کھلاڑیوں نے ڈیلیور کیا. گو کہ غلطیاں بہت ساری ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. جو کچھ اچھا ہوا اس پہ بات نہیں کرتے. اچھا کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں. ایک تو شاہین آفریدی کا واپس فارم میں آ جانا، آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے 5 وکٹ حاصل کی، 50 پلس کے حساب سے انہیں رنز دیے، لیکن رنز میٹر نہیں کرتے میرے خیال میں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو مار پڑی کہ دنیا کوئی بھی بالر، کیا پیٹ کمنس کو مار نہیں پڑی، مچل سٹارک کو مار نہیں پڑی. جب ان کو مار پڑی ہے تو میرا خیال ہے شاہین آفریدی کو بھی پڑھنی چاہیے تھی. وہ ہو گیا. اس کے حساب سے پہلے 3 اوور میں 50 رنز دیے تھے ہر سروپ نے، اس کے بعد انہیں اچھا کم بیک کیا. پاکستان نے آخری 16 اوورز میں صرف 107 رنز دیے اور 8 وکٹیں حاصل کی تھی آسٹریلیا کی. آسٹریلیا کو وہاں پہ انہوں نے
जिस अंदाज से वो जा रहे थे वहां पे उनको ब्रेक लगा दिया, उनका टारगेट जा रहा था 450 प्लस के हिसाब से, लेकिन उनको रोक के रखा 367 रन तक। ठीक है, बिल्कुल बॉलिंग में भी कम देखो, हम ये नहीं मानते, बस कह रहे कि जी मैच हार गए। फिर बैटिंग में हमें बहुत जबरदस्त शुरुआत मिली, अब्दुल्ला शफीक से और उसके साथ साथ इमामुल हक ने, दोनों ने अच्छी शुरुआत की पाकिस्तान के लिए। डिफरेंस क्या था, पाकिस्तान 25 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के बने थे 131 रन, कोई लॉस, कोई नुकसान, कोई विकेट नहीं गिरी थी। पाकिस्तान 25 ओवर 169, 169 दो रन का फर्क और 2 विकेट पाकिस्तान की गिर गई थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी नहीं, 50 ओवर में नहीं, 50 ओवर में तो ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए, आपने तो 30 ओवर में पूरे करने थे। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, आपके पावर प्ले आपने मारी, पावर प्ले के मुझे लगता है कि पावर प्ले में आपने हेडिंग करनी थी, उसके बाद के मिडिल ओवर्स में सिंगल नहीं आपने छोड़ना, स्ट्राइक रोटेट करना था, जो गंदी गेंद मिली आपने उसका फायदा उठा लेना है। लेकिन एंड तक 15-10 ओवर्स के लिए आपने अपने साथ विकेटें रखनी है, स्ट्राइक बिल्कुल आपने रन जो है सिंगल चूज उस पर रिलाई करना है। लेकिन जो एंड 15 और ये 10 ओवर्स होते हैं उसके लिए पाकिस्तान के पास विकेट, अब भी पाकिस्तान 62 रन से हारा, लेकिन 27 गेंदें बची है, पाकिस्तान के पास विकेट नहीं थी। तो मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में हमें कमियां और खामियां देखने को भी, ओपनर्स देंगे अच्छी काविश की उनकी 135 रन के उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, लेकिन ये 70 या 60 वाला विकेट नहीं था। यहाँ पे आपको ट्रिपल फिगर की तरफ जाना चाहिए था, 100 प्लस के हिसाब से आपको जाना चाहिए था। वहां ऑस्ट्रेलिया की जाने से 2 सेंचुरियां बनी, हमारे हिसाब से भी वहां पे पाकिस्तान को चाहिए था कि 1-2 सेंचुरियां जरूर बना लेते। बाबर आजम मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, इंडिया के खिलाफ होकर उन्होंने 50 बनाई, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ 18 रन बना सके। रिजवान वो के वो ऐसे बैकफुट पे खेल रहे थे, बार बार इफ्तिखार अहमद भी बैकफुट पे चले गए, एडम ज़ैम्पा को अगर वो फ्रंट फुट पे जाते तो मुझे लगता है कि उनको बेटर रिजल्ट मिल सकते। बहरहाल आज सऊद शकील अच्छे फॉर्म में दिखाई है, अच्छी इनिंग्स उन्होंने की, लेकिन 30 रन ये काफी नहीं थे, उनको चाहिए था कि इसको अगर आगे लेके जाते तो पाकिस्तान के लिए मुझे ख्याल था कि ये रिजल्ट जो था यकसर बदल जाता। बहरहाल पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे खिलाड़ियों को। अच्छा फाइट किया, मुझे लगता है अच्छा फाइट किया पाकिस्तान ने, उन्होंने एंड में ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान की विकेट हासिल कर ली, लेकिन 317 रन के में पाकिस्तान ने 305 रन बनाए। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की तरफ से अच्छी फाइट है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।